بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا محبوب اور پسندیدہ جانور کی گردن پر چھری پھیرنا اور اس کا خون بہانا ہے۔ یہاں تک کہ کل قیامت والے دن جب یہ انسان پیش ہوگا تو اس کے ساتھ یہ قربانی کا جانور، سینگ، خون، اس کا ایک ایک حصہ اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا اور اس کا بھی وزن کر کے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک عید والے دن قربانی کے جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فی الاضاحی، کہ اس قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی جانور کے جسم پر جتنے بال موجود ہیں ہر بال کے عوض قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ پھر حضرات صحابہ نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، کہ جو اون والے جانور ہیں، بھیڑ دمبا، ان میں کیا ہوگا؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ہر اون کے بال کے، اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ یہ اجر و ثواب ہے قربانی کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ قربانی کا عمل ہے ہر صاحب حیثیت کو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر زیور ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد روپیہ ہو، تو سارے میں کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی اس پر صرف سنت ہی نہیں، قربانی کا یہ عمل واجب ہے، اور یہ مال میں برکت، مال میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، اور غرباء فقراء کے ساتھ مدد معاونت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ ایک ایک نیکی عطا فرما رہے۔ ہزاروں لاکھوں بال موجود ہوتے ہیں، گننا بھی دشوار، اون والا ہے تو اس کی بھی گنتی دشوار۔ اللہ جل شانہ ہر بال کے بدلے میں، ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرما رہے۔ تو بڑھ چڑھ کر اس عمل پر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بنیادی شرط اس کے اندر اخلاص کی ہے کہ اخلاص ہر اس عمل کے اندر ہو، اللہ جل شانہ کے یہاں اس پر اجر و ثواب کا ترتب ہو۔